دنیا میں گالیاں دینے والے، لان تان کرنے والے قیامت کے دن ہر سفارشوں سے محروم کر دیے جائیں گے. یاد رکھنا، میرے نبی کی شفاعت جسے ملی وہ جنت میں جائے گا. میرے نبی کی شفاعت شفاعت کبریٰ ہے. اللہ اس شفاعت سے محروم کر دے گا. زیادہ گالیاں مت دیا کرو، زیادہ لان تان مت کیا کرو. جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت لان تان کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، منافق کی نشانی جی ہے. ایسی علامتوں سے بچو، ورنہ قیامت کے دن ہر قسم کی سفارشوں سے میرا اللہ تمہیں محروم کر دے گا. ہر قسم کی سفارش. اللہ نے یہ نہیں کہا میرے نبی کی سفارش سے محروم کروں گا، بلکہ اللہ نے کہا ہر قسم کی سفارش سے اسے محروم کر دوں گا. ہر قسم کی سفارش مطلب تمہارے معصوم بچے مر گئے تھے. جب ماں باپ جہنم میں جانے کے لیے اللہ سناتا ہے کہ جا میرے بندے جہنم میں، اس کا وہ معصوم بچہ جو دنیا میں مر گیا تھا، اگر وہ 7 دن زندہ رہا، ماں باپ نے اگر اس کا عقیقہ کیا، تو اس بچے کو بولنے کی اللہ طاقت دے گا. وہ بچہ اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا. یہ کہے گا الہی، یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا میں محنت و مشقت کر کے زندگی موت کے کشمکش میں مجھے جنم دے کے مجھے پیدا کرنے والی یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. اللہ آج یہ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہے ہیں اور میں جنت میں کیا کروں؟ اللہ میری ریکویسٹ ہے میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیج. جب وہ معصوم بچہ اللہ کے دربار میں اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس معصوم کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. یہ کہے گا اے میرے معصوم بندے جا، میں رحیم ہوں، مرحم کرنے والا ہوں. تجھ جیسے معصوم کے والدین کو جہنم میں پٹک کر تجھ اکیلے کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا. تو اپنے والدین کی انگلیاں پکڑ کے جنت میں لے جا. وہ معصوم بچہ اپنے والدین کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. میری ماں بہنوں، اگر آپ نے غیبت کی ہے، اگر آپ نے گالی گلوچ کی ہے، اگر آپ نے بہتان تراشی کی ہے، میرے نبی کہتے ہیں ہر قسم کی سفارش سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا. ہر قسم کی سفارشوں سے اللہ محروم کر دے گا. اللہ نہ کرے وہ نوبت تمہارے ساتھ ہو جن کے بچے بچپن میں نابالغ بلوغت سے پہلے مر چکے ہیں. اللہ اکبر، آپ غم مت کرے. میرا اللہ کہتا ہے میں جب کسی کے جگر کے ٹکڑے کو بچپن میں چھین لیتا ہوں تو آخرت میں اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں. جنت دیتا ہوں، نہ صرف جنت دیتا ہوں بلکہ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کے جگر کے ٹکڑے کو جب جان قبض کی گئی، روح قبض کی گئی، کیا کہا میرے بندوں نے؟ اللہ وہ تیرے نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. اللہ انہوں نے صبر کیا. اے اللہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کچھ نے شکایت نہیں کی، صبر کا مظاہرہ کیا. اللہ کیا کہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ایسے صبر کرنے والے مومن والدین کے لیے جنت میں بڑا محل بنایا جائے. وَسَمَّن لَهُ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا جائے. بیت الحمد نام کا محل بنا کر دے گا تم کو. اگر تم منافق نکلی، اگر تم گالی گلوچ کرنے والی نکلی، اگر تم الزام تراشنے والی نکلی، اللہ تعالی ہر قسم کی سفارش سے تمہیں محروم کر دے گا. اللہ کی پناہ، اپنے اندر اصلاح کرو. منافقوں کے چال سے اپنے آپ کی حفاظت کرو. منافقانہ کردار سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ مت دیکھو میری بہن گالی دیتی، میری پڑوس گالی دیتی، میری آپا گالی دیتی، میری فلاں سہیلی گالی دیتی. ارے پوری دنیا گالی بکنے دو، آپ اپنی زبان کی حفاظت کرو. تمہاری سہیلی کی خبر میں تم نہیں جاؤ گی، تمہاری خبر میں تمہاری سہیلیاں نہیں آئیں گی. تم کو اپنی خبر میں جواب دینا پڑے گا. اپنی زبان کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں مسند احمد کی حدیث، جب بھی انسان صبح کرتا ہے، روزانہ صبح میں پورے باڈی کے 360 اعضاء اس کی زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اے زبان تو قابو میں رہنا. اگر تو قابو میں رہی، اگر تو صحیح استعمال ہوئی، ہم سب حفاظت میں رہیں گے. اگر تو بے قابو ہو گئی، کسی کو گالی بکنے والی، کسی کا الزام کرنے والی، کسی پر لعن طعن کرنے والی بن گئی، اللہ تجھے کاٹ کر جہنم میں نہیں پھینکے گا. تیرے جرم سے ہم سب کو اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا. جرم تو کرے گی، سزا ہم پائیں گے.